کی ہمیشہ حمد و ثنا بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت کسی بندے پر آتی ہے، کوئی پریشانی کسی بندے پر آتی ہے، کوئی بے قراریاں اور بے چینیاں کسی بندے پر آتی ہے، تو اس وقت بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر لے جاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ تو اس کی فضیلت حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کسی معصوم بچے، جب کسی ننھے بچے کی موت ہوتی ہے، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ تم نے آج میرے فلاں بندے اور بندی کے ننھے معصوم اور کلیجے کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا، اس کو موت کا گھونٹ پلا دیا، موت کا جام پلا دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو تیرا حکم ہے، ہم نے تو تیرے ہی حکم سے کیا، ہم نے تیرے ہی حکم سے اس کی روح قبض کی۔ اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ جب تم نے اس معصوم بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے اور میری بندی، اس بچے کے ماں اور باپ، اس کے رشتہ داروں نے اپنی زبان سے کیا ری ایکشن دکھایا، کیا کہا؟ کوئی گیلا تو نہیں کیا، کوئی شکوہ تو نہیں کیا، کوئی شکایت تو نہیں کی، آخر کہا کیا اس بندے اور بندی نے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ جیسے ہی میں نے اس کے کلیجے کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا، اس کی زبان پکار اٹھی، حمدک واسترجع، تیری حمد و ثنا میں زبان تر ہو گئی، الحمدللہ کہنے لگا، تیرا شکریہ ادا کرنے لگا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ رب العزت اس بندے اور بندی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نے تقدیر کا حصہ سمجھا، اس نے مقدر کا حصہ سمجھا، اس نے رب کا فیصلہ سمجھا اور کوئی اعتراض اور کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اے فرشتوں جاؤ اور جنت الفردوس کے اندر ایک شاندار محل ان لوگوں کے لیے بناؤ اور ایک شاندار عمارت اور گھر بناؤ ان لوگوں کے لیے، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، تاکہ آنے جانے والوں کو یہ خبر ملے، آنے جانے والوں کو یہ جانکاری ہو کہ ہاں یہ شاندار محل ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر مصیبتوں کے آ جانے پر، پریشانیوں کے آ جانے پر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی، اللہ کی تعریف کی تھی، اللہ کے بنائی ہوئی تقدیر پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا اور اسی پر توکل رکھا تھا اور اسی پر اعتماد رکھا تھا۔ اللہ رب العزت کے فیصلے پر یہ راضی تھے، آج جاؤ ان کے لیے شاندار محل بناؤ۔ سوچو یہ شکوے ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں آنی چاہیے، اور اگر مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہم اور آپ لوگ ہیں، تب تو ہماری زندگی میں مصیبتیں دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، اور دونوں ہی حالتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے کیے ہوئے گناہ یہ مصیبتیں مٹا کے چلی جاتی ہیں، اور یا تو پھر دوسری حالت یہ کہ اللہ ہمارے اور آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے درجات کو جنت الفردوس کے اندر ہمارے اور آپ کے منزلوں کو بلند کرتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک سوچ ہمیں اور آپ کو رکھنی ضروری ہے، رکھنا چاہیے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ جب ہم ذاتی طور پر خود مصیبت میں آئے، کوئی پریشانی ہم پر آئے، تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کہیں زندگی میں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کہیں زندگی میں ہم سے کہیں غلطی تو ہے، کہیں زندگی میں ہم سے کہیں پیر تو نہیں پھسل گئے، کہیں ہم سے غلطی کوئی نافرمانی تو ہو نہیں ہو، بھلے نہ ہوئی ہو، لیکن سوچ یہ رکھو کہ مصیبت آ گئی ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں کوئی خطا کی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، لیکن اگر ہم اور آپ کسی دوسرے بھائی کو مصیبت میں دیکھیں، دوسرے بھائی کو پریشانی میں دیکھیں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر رہا ہے۔ ہماری سوچ الٹی ہو گئی، خود پہ مصیبت آتی ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے، اور جب دوسرے بھائیوں کو مصیبتوں میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اس کے پاپ اور اس کے گناہوں اور اس کے جرم کی سزا مل رہی ہے۔ نہیں، یہ سوچ گندی ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ اپنی جگہ پر رکھ دو۔ یہی کوئی بھی ہو، اور خاص کر کے جو دیندار ہوتے، جو ایماندار ہوتے، جو تقوی گزار ہوتے، جو متقی ہوتے، جو نمازی روزے دار ہوتے، ایسے لوگوں کو زندگی میں تو امتحان سے اور مصیبتوں سے گزرنا ہی گزرنا، وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر امتحان گاہ ہونے کی وجہ سے بحیثیت جو ہے انسان اسے امتحانوں سے تو گزرنا ہی ہے، دیندار اگر ہے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، کہ لوگوں سنو، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس پر مصیبت آئی اور سب سے زیادہ جنہیں آزمایا گیا اور سب سے زیادہ جن کو بے چین اور بے قرار کیا گیا اور سب سے زیادہ جن پر پریشانیاں الجھنیں آئی، جانتے ہو کون ہے؟ وہ نبیوں کی جماعت، وہ
नबियों की जमात है। अल्लाह अकबर। जो बेगुनाह है, जो मासूम है, जो गुनाह नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते, ऐसे नबियों की जमात पर सबसे ज्यादा मुसीबत आती है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया सुम्मल अमसल फल अमसल, और फिर उन अपने नबियों की नक्शे कदम पर चलने वाला वो उम्मती जो सबसे ज्यादा अपने नबी की सुन्नतों के करीब होता है, वो इस दुनिया के अंदर मुसीबतों से और परेशानियों से गुजरता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु खैरन युसिबिह, अल्लाह जब किसी बंदे के हक में भलाई चाहता है उसको मुसीबतों में डाल देता है, उसको परेशानियों में डाल देता है, ताकि कल ये कयामत के दिन जब मेरे दरबार में मेरे सामने आए, इस हाल में आए कि ये गुनाहों का एक धब्बा भी इसके ऊपर ना हो, एक दाग भी ऐसे इसके ऊपर ना हो, और ये पूरी तरह पाक और साफ हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों के हक में ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया सादिक फरमाता है। आप जरा सोचो, एक सहाबी है हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो सहाबी है कि नबी की वफात के बाद, नबी के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी फरिश्ते इनसे सलाम करते। अल्लाह, ये मकाम उनको मिला था कि रास्ते से गुजरते हुए फरिश्ते इनको सलाम क्या करते थे, जो मासूम मखलूक और बख्शे हुए मखलूक। जरा सोचो, फरिश्ते सलाम कर रहे, लेकिन इनकी जिंदगी का ये हाल है कि जिंदगी के 30 साल वो बिस्तर पर, चारपाई और खाट पर पड़े रहे, यहाँ तक कि पेशाब और पखाना भी करने की उनके अंदर ताकत नहीं थी, सब कुछ वही हो रहा। क्या कहोगे? ये गुनाहों की सजा है। ये दुनिया इम्तिहानगाह, जहां दीनदारों को जो जितना करीब अल्लाह के करीब होगा, अल्लाह उतना ही ज्यादा उनका इम्तिहान लेता है, उन्हें आजमाता। और ये जो मुसीबतें आती है ना, ये इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें होती, बहुत सारी मसलहतें होती। वो हिकमतों तक पहुंचना ये बहुत बड़े आला लोगों का काम है। वो हिकमतों को समझना, जो मुसीबतें अल्लाह अपने बंदों पे डालता है, समझना, ये बहुत बड़े आला लोगों का काम है और बड़े बड़े मर्तबे वालों का काम है। और आप जानते हो, पहली हिकमत तो ये है कि जब ये मुसीबतें आती हैं, सबसे पहली और अजीम बात यह है कि बंदों को उसके अपने रब से करीब करती है। और नेमतें, खुशहालियां जो होती हैं, वो अक्सर और बेशतर बंदों को रब से दूर करती है। अब देखो, दुनिया के अंदर जो खुश है, जो मालदार है, जो अच्छे से जिंदगी गुजार रहा है, वो अक्सर और बेशतर अपने रब से दूर हो जाता है। सब नहीं होते, बहुत सारे अमीर भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुशहाल हैं, लेकिन उसी के साथ वो अल्लाह की इबादतें नहीं करते। लेकिन अक्सर और बेशतर दुनिया में देखा गया कि दुनियावी सारी हाजतें, जरूरतें अगर उनकी पूरी हो जा रही है, फिर वो अपने रब को भूल जा रहे हैं। हाँ, मुसीबत ही वो लम्हा है और तकलीफें ही वो लम्हा है कि इंसानों को अपने रब से करीब कर देती है। खुद अंदाजा कर लो, हमारी और आपकी जिंदगी में सबसे सच्ची इबादतें कब होती है, सच्ची नमाजें कब होती, हमारी सच्ची दुआएं कब होती, हमारी सच्ची पुकार कब होती है, हमारी सच्चे सदका और खैरात कब होते, हमारी सच्ची इबादतें उसी वक्त होती है जब हम पर कोई मुसीबत आती है, जब हम पर कोई परेशानी आती है। इसलिए कि मुसीबतों के वक्त बंदा पूरी तरह दुनिया से बैकाट होकर के अपने रब से मिल जाता है, अपने रब से दिल लगा लेता है, वो रोता है, वो गिड़गिड़ाता है, वो फरियादें करता है। रब्बुल इज्जत ने इन मुसीबतों को इसके ऊपर क्या भेजा, ये रब से करीब हो गया। मुसीबतों की बहुत सारी शक्ल है, बहुत सारी हिकमतें हैं मुसीबतों। और सबसे बड़ी हिकमत एक और भी है कि मुसीबतों को डालकर अपने बंदे को अल्लाह कुछ और कीमती चीजों से नवाजना चाहता है, वो उससे भी अच्छी चीज देना चाहता है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ सीख कर आए और अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा को बताने लगे। कहा, देखो आज मैं बहुत प्यारी दुआ सीख के आया। बीवी ने कहा, कौन सी दुआ? कहा, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। ये दुआ मैंने पैगंबर से सीखा है। और हजरत उम्मे सलमा कहती है, मैंने भी इस दुआ को सीख लिया और याद कर लिया जो मेरे शौहर ने नबी के जरिए बताया। और चंद ही दिन गुजरे थे कि मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया, अबू सलमा की वफात हो गई। बीवी के हक में शौहर का मर जाना ये जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है और सबसे बड़ी परेशानी है। उम्मे सलमा कहती है, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तो मैंने मुसीबत के वक्त की जो दुआ नबी ने सिखलाई थी वही दुआ पढ़ना शुरू किया। यही दुआ अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा पढ़ रही थी। फिर अचानक मेरे ज़हन में आया, मेरे दिल में यह बात आई कि इस दुआ में खो जाने के बाद एक बेहतर चीज का अल्लाह जो देने का वादा कर रहा है, तो फिर अबू सलमा से बेहतर मेरी जिंदगी में कौन रहा? जो मेरा शौहर रहा, मेरे लिए कुर्बानी देता रहा, मुझे खाने पीने का इंतजाम करता रहा, मुझे खुशियां देता रहा, मेरे घर को संभालता रहा, मेरी जिंदगी को बना। मेरे शौहर से बेहतर और कौन मिल सकता? ये मेरे जहन में सवाल बार बार उठ रहे थे
کہ اس سے بہتر ہمیں کیا ملنے والا. دعا پر اتنا بھروسہ تھا, دعا پر اتنا یقین تھا, نبی کی بتائی ہوئی دعا پر ایک عورت کا اتنا یقین تھا. اور چند ہی مہینے گزرے تھے, جانتے ہیں آپ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازے پر آئے اور اپنی شادی اور نکاح کا پیغام پیش کر دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہو جو ابھی تک سلمہ تھی, ایک شوہر کی بیوی تھی اور بیوہ ہو چکی تھی, اب وہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں بن گئی. اللہ نے یہ شرف عطا کیا, المومنین ہو گئی. تو کہتی ہے مجھے دعا کا یہ اثر ملا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ وہ پیاری دعا ہے جو بچے کا یاد رکھتے ہیں. مصیبتوں کے آنے کے وقت اور پریشانیوں کے آنے کے وقت بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بہت سی قیمتی چیزیں عطا کرتا ہے, نوازتا ہے. اور ایک دوسری چیز اور بھی ہے, جن مصیبتوں کے آنے میں جو حکمت ہے, جو مصلحت ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دوسروں کو نیکی کرنے کا ایک موقع دیتا ہے. جیسے سماج کے غریب ہیں, سماج کے یتیم ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, اور جو امیروں سے تعاون لیتے ہیں, امیروں سے پیسہ لیتے ہیں اپنی ضرورت کا, تو مجھے بتایا جائے کہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ غربت اور بیماری جو ایک مصیبت بن کر کسی بندے پر آ چکی ہے, اب وہ تعاون کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. اللہ رب العزت تمہیں زندگی کا یہ حسین موقع دے رہا ہے کہ تم نیکی کر لو, آگے بڑھ جاؤ. اور ذرا یاد رکھو, جیسے آج وہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, آج وہ مصیبتوں میں ہے, آج وہ پریشانیوں میں ہے, اپنی یاد رات سے مضبوط رکھو کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی, کہیں وہی مصیبت تمہارے اوپر نہ آ جائے. اس لیے اس کا کھل کر تعاون کرو, اسے کھل کر مدد کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو. آپ جانتے ہیں اسلامی کہانیاں جو بچے مکتب میں پڑھتے ہیں, مدرسوں, ایک واقعہ اس میں ملتا ہے کہ 3 ساتھی تھے جو پڑھنے کے لیے کہیں دور اسکول میں چلے گئے, مدرسے میں چلے گئے. 15 دن کا راشن اور غلہ لے کر گئے تھے اور گئے 15 دن پورا ہونے سے پہلے غلہ ختم ہو گیا, 10ویں دن میں غلہ ختم ہو گیا. اب تینوں ساتھی ایک دن بھوکا رہے, 2 دن بھوکا رہے, تیسرا دن بھی بھوکا رہے گا. تینوں جب اکٹھا بیٹھے کہا اب کیا ہوگا, ابھی تک تو صبر کر رہے تھے, اب 3 دن سے زیادہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے, اب کوئی راستہ نہیں نکالو. تینوں نے کہا کہ ہماری اور تمہاری شریعت کہتی ہے کہ 3 دن کے فاقے سے ہو جاؤ تو پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے, مانگ لو جائز ہے. تینوں نے کہا پر جائے گا کون مانگنے, اگر تینوں جاتے ہیں تو کلاس کی پڑھائی خراب ہوتی ہے, ہم دین سیکھنے سے جو ہے محروم ہو جائیں گے. تینوں نہ جا کر کے کوئی ایک شخص ہر روز جائے اور مانگ کر لائے, ہم کھاتے ہیں اور پھر اس کو ہم شام کو پڑھا دیں گے تو جائے گا مانگ. اتفاق سے جب نام نکالا گیا تو جانتے کس کا نام نکلا, جو بعد میں چل کے وقت کے بہت بڑے امام بنے, امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ. نام نکل گیا ان کا, نام نکلا تو پھر مجبور ہو گئے کہ اب تو باہر جانا ہی پڑے گا. کہا ٹھیک ہے جاتے ہیں. اس سے پہلے اس ذات کو, اس ہستی کو, اس مالک کو, اس آقا کو اور اس سردار کو یاد کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں زندگی کے جانوروں اور کیڑوں تک کی روشنی ہوئی ہے, وہی سب کو دے رہا ہے. گئے سجدے میں گر گئے, نماز پڑھی 2 رکعت سجدے. جب مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے تو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے, رب اس کے راستے آسان کرتا ہے, فوراً سجدے میں گر گئے. کہاں پروردگار کو جانتا ہے, ہم پڑھنے والے طالب علم ہیں, ہم پڑھنے والے اسٹوڈینٹس ہیں, آج ہم پر یہ مصیبت آن پڑی ہے کہ ایک وقت کے کھانے کے بھی محتاج ہو گئے. اے رب تو کوئی راستہ نکال, ایسا موقع نہ آنے دے کہ ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے, ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ دست دراز کرنا پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتنی پیاری شریعت کہ فوراً یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اس ملک جہاں اسکول مدرسہ تھا, اس ملک کا جو بادشاہ تھا, بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا. یہ دیکھو زندگیوں میں خواب سے بھی مسئلے حل ہوتے. بادشاہ کو خواب دکھایا اور خواب میں مدرسے کا پورا منظر اور اس کا روم اور سارے بچوں کی کیفیت اللہ رب العزت نے دکھا دی اور کہا جو ہے تم اس ملک کے بادشاہ ہو اور تمہارے اسی ملک کے اندر مدرسے میں رہنے والے 3 بچے آج 3 دن سے بھوکے تڑپ رہے ہیں, وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر تیار نہیں ہے. ایک شخص تیار بھی ہوا ہے لیکن اس سے پہلے اس نے مجھ کو یاد کیا ہے, اور جاؤ اس کی خبرگیری کرو. ان لوگوں کا پتہ لگا. بادشاہ جب صبح اٹھا, خواب کے دیکھنے کے حساب سے ایک سپاہی کو بھیجا, 2000 دینار دے کر بھیجا. کہا جاؤ لے جاؤ, اور فلاں روم کے اندر فلاں نام کے بچے موجود ہیں, ان تینوں کو یہ 2000 دینار دے دینا اور ان سے یہ بھی کہہ دینا
کہ آج کے بعد جب بھی انہیں ضرورت پڑے گی خرچے کی وہ بادشاہ کو یاد کر لیں گے, وہ لا کر تمہیں عطا کرے گا اور دے گا. دیکھو اللہ دینے والا ہے پر وسیلہ بندے کو بناتا ہے, وسیلہ لوگوں کو بناتا ہے. بادشاہ کو وسیلہ بنایا, آج امیروں کو وسیلہ بناتا ہے, آج جو ہے امیر ذاتوں کو وسیلہ بناتا ہے. یہ دیکھو یہ مصیبتیں جو غریبوں پر آئی ہیں, یہ مصیبتیں جو بیماروں پر آئی ہیں, یہ مصیبتیں جو مسلمانوں پر آئی ہیں, تمہارے پاس دور کرنے کا ذریعہ موجود ہے, اسے دور. یہ مصیبتیں بہت ساری روپ لے کر آتی ہیں, بہت ساری شکلیں لے کر آتی ہیں, لیکن یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو بھی روپ شکل لے کر آئے انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے لیے وہ خیر ہی خیر ثابت ہوتی ہیں, وہ بھلائی ہی بھلائی ثابت ہوتی ہیں. ہماری زندگیوں کے ساتھ ہماری آخرت کو سنوارنے کا کام کرتی ہے, بنانے کا کام کرتی ہے. ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا جب یہ مصیبت ایک حصہ ہے, ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, اور زندگی کے کسی موڑ اور مرحلے پر کہاں ہم کو مل جائے, کہاں ملاقات ہو جائے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو مصیبتوں سے نپٹنے کا, اس سے مقابلہ کرنے کا ہمیں اور آپ کو ہنر بھی آنا چاہیے, طریقہ بھی آنا چاہیے, اور اصول بھی معلوم ہونا چاہیے. جو لازمی چیز ہے اس سے ہم کیسے نپٹیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے, جمعہ کا خطبہ ہے, لیکن آپ جانتے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ جو مرحلے پیش آتے ہیں مصیبتوں کے, اللہ سے دعا کرو گے حالانکہ سب سے پہلی بات تو یاد رکھو کہ اللہ سے کبھی مصیبت مانگا مت کرو. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مانگو مت, سوال مت کرو. مصیبتیں پریشانیاں مانگنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے شریعت نے حرام کرا دیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب مصیبت آ ہی جائے مقدر کا فیصلہ سمجھ کر, رب کی مرضی سمجھ کر اسے خوشی خوشی قبول کرو اور خوشی خوشی اسے منظور کر لو, اور پھر اس کا مقابلہ اپنے حوصلے سے, اپنی ہمت سے اور صبر سے, اللہ پر توکل اور بھروسے سے اس کا مقابلہ کرو. اللہ وہ راستے انشاءاللہ آسان کرے گا, مصیبتوں سے نجات دے گا. ایک اشارے ایسے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, بارہا سنتے ہیں. ایوب علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. 18 سال تک بیمار پڑے رہے, بستر علاجت پر. ساری قوم نے ساتھ چھوڑ دیا, رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا, سبوں نے حضرت ابو ایوب پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا, تنہا جنگل میں چھوڑ دیا. ایک بیوی تھی جو ساتھ نبھا رہی تھی, لیکن اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبتوں کا سامنا, بیماریوں کا سامنا اور غریبی کا سامنا, مفلسی کا سامنا انہوں نے اللہ رب العزت سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کیا. اور رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دعا کا سہارا لیا, اور پھر انہیں شفا بھی ملی اور دولت بھی ملی, بیویاں بھی ملی اور بغلے اور گاڑیاں بھی ملی, وہ ساری چیزیں مل گئی. اللہ رب العزت اسی طرح مصیبتوں سے حالات کا مقابلہ کرنے والے البتوں کو اللہ اسی دنیا بھی نعمتوں سے نوازتا ہے, اور پھر آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ ایک دوسرا ٹاپک ہو جائے گا کہ وہاں بھی مصیبت سے جانے والے انسانوں اور مسلمانوں کو اللہ کتنے بڑے بڑے انعام دے گا, اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے, پریشانیوں سے محفوظ رکھے, تکلیفوں سے محفوظ رکھے, اور جب ہم پر آ جائیں اللہ خوشی خوشی منصور کرتے ہوئے اس سے مقابلہ اور اپنے صبر کے ساتھ اس کا جو ہے شجاعت اور بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.